مفاد پرست ڈرامے کے آنے والی ایپیسوڈ میں کہانی ایک نہایت حساس اور چونکا دینے والے موڑ کی طرف بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مہرو کی، جس کی زندگی میں ایک ایسا حادثہ ہو چکا ہے جس نے اس کی اندرونی دنیا کو مکمل طور پر ہلا کے رکھ دیا ہے۔ مہرو نے اپنی پریگنینسی کی ٹرمینیشن کی بات اب تک کسی کو نہیں بتائی۔ زین، اس کی ماں فرحہ، حتیٰ کہ اپنی ماں سے بھی یہ بات چھپا کے رکھی ہے، لیکن اس واقعے کے بعد سے مہرو مسلسل اداس، خاموش اور پریشان دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ اس اداسی کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کا ماں بننے کا خواب ٹوٹ گیا ہے، یا وہ سنہری منصوبے جو اس نے اپنی اس پریگنینسی کو لے کے اپنے مستقبل کے لیے بنا رکھے تھے۔ مہرو نے یہ خواب سجا رکھے تھے کہ جیسے ہی اس کا بچہ دنیا میں آئے گا، وہ زین سے کہہ کر یہ شاندار بنگلہ اپنے نام کروا لے گی، مگر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ اب وہی مہرو خاموشی میں گم نظر آتی ہے۔ جب زین اسے اس حالت میں دیکھتا ہے تو خود بھی مزید افسردہ ہو جاتا ہے، اور مہرو کا دل بہلانے کے لیے آنے والے بچے کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ زین بڑے پیار سے کہتا ہے کہ جب ہمارا بچہ دنیا میں آئے گا نا مہرو، تو میں اس کے ساتھ بہت کھیلوں گا، تم چاہے سارا دن باہر گھومنا، شاپنگ کرنا، میں تمہارے ساتھ جانے کی ضد بھی نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے تو بس اپنے بیبی کے ساتھ رہنا ہے۔ زین کی زبان سے یہ باتیں سن کر مہرو کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ شاید بچے کے چلے جانے کا دکھ اسے بھی اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ دوسری طرف اگر عالیہ کی بات کریں تو اس کی سوچ اور منصوبے بالکل مختلف سمت میں چل رہے ہیں۔ عالیہ کی واحد فکر یہی ہے کہ آخر عدیل کب اپنی وسیع جائیداد میں سے زارا کا حصہ اس کے نام کرے گا، تاکہ عالیہ اس حصے کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکے اور عیش و عشرت کی زندگی گزار سکے۔ مگر جب بھی عالیہ زارا سے اس کے حق کی بات کرتی ہے، زارا صاف اور دو ٹوک انداز میں انکار کر دیتی ہے۔ زارا کہتی ہے کہ خالہ، جب میں نے ان لوگوں سے کوئی رشتہ ہی نہیں رکھنا، اور جس شخص نے آپ کی اتنی بے عزتی کی، میں اسے اپنا باپ ماننے کو تیار ہی نہیں، تو پھر اس کی دولت اور جائیداد سے میرا کیا تعلق؟ زارا کے اس رویے سے عالیہ شدید غصے میں آ جاتی ہے، کیونکہ عدیل پہلے ہی یہ شرط رکھ چکا ہے کہ جس دن زارا خود آ کر اپنے حصے کا مطالبہ کرے گی، اسی دن وہ جائیداد اس کے نام کر دے گا۔ اسی دوران جب منیر گھر واپس آتا ہے تو اسے یہی لگتا ہے کہ عالیہ نے جان بوجھ کر عدیل سے جھگڑا کیا اور زارا کو زبردستی گھر واپس لے آئی، جبکہ منیر عدیل کی صحت کے حوالے سے سخت فکر مند ہے، کیونکہ اسے 2 مرتبہ ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے۔ منیر کو لگتا ہے کہ ایسے حالات میں عالیہ کو تھوڑا لحاظ کرنا چاہیے تھا۔ یہاں عالیہ منیر کے سامنے ایک نئی کہانی گھڑ لیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے زارا کو واپس لانے کا کوئی شوق نہیں تھا، مگر جب میں عدیل کے گھر گئی تو اس نے بلا وجہ مجھ سے بدتمیزی شروع کر دی اور مجھے گھر سے نکل جانے کا کہہ دیا۔ اتفاق سے زارا نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سن لیا۔ میں تو خاموشی سے گھر واپس آ گئی، مگر زارا سے میری بے عزتی برداشت نہیں ہوئی اور وہ خود سب چھوڑ چھاڑ کے میرے پیچھے آ گئی۔ منیر اگرچہ عالیہ کی باتوں پر مکمل یقین نہیں کرتا، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ اگر واقعی ہی ایسا ہوا ہے تو وہ خود عدیل سے بات کرے گا۔ یہ سن کر عالیہ کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، کیونکہ اگر منیر نے عدیل سے بات کر لی تو ساری حقیقت سامنے آ جائے گی کہ کس طرح عالیہ عدیل کو جذباتی بلیک میل کر رہی تھی۔ گھبراہٹ میں عالیہ فوراً منیر کو مشورہ دیتی ہے کہ آپ عدیل سے بات کرنے کی بجائے زارا کو سمجھائیں نا کہ وہ اپنے بیمار باپ کے پاس واپس چلی جائے۔ میں اتنی خود غرض نہیں کہ کسی کو اس کے باپ سے جدا رکھوں، اور وہ بھی اس وقت جب کہ اس کا باپ آخری سانسیں لے رہا ہو۔ منیر حیران ضرور ہوتا ہے، مگر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ خود زارا سے بات کرے گا۔ اور یہاں پر حیرت کی بات تو یہ ہے کہ عالیہ نے خود سے ہی یہ سوچ رکھا ہے کہ بس عدیل آج یا کل میں اس دنیا سے جانے والا ہے۔ بہرحال جب منیر زارا کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو زارا صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ خالو جان، آپ کچھ بھی کہیں مگر میں اس گھر میں واپس نہیں جا سکتی جہاں سے میری خالہ بے عزت ہو کر نکلی ہو۔
منیر اسے سمجھاتا ہے کہ کبھی کبھی آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا بھی جھوٹ ہو سکتا ہے اس کہانی کا کوئی دوسرا پہلو بھی ہو۔ یہ بات زارا کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی سمجھدار اور کتابیں پڑھنے والی زارا آج تک اپنی خالہ کی چالاکیوں کو نہیں پہچان سکی۔ جب زارا پھر بھی انکار کر دیتی ہے تو عالیہ کو غصہ تو بہت آتا ہے، لیکن وہ جلد ہی ایک نیا کھیل کھیلنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اگلے دن وہ سر پر پٹی باندھ کر آنکھوں میں آنسو بھرے زارا کو بتاتی ہے کہ اسے ایک خوفناک خواب آیا ہے جس میں اس کی ماں عروسہ آ کر کہہ رہی تھی کہ تم نے ابھی تک میری بیٹی کو اس کا حق کیوں نہیں دلایا۔ اس جذباتی وار کا زارا پر گہرا اثر ہوتا ہے اور آخر کار وہ عدیل کے گھر جانے اور اپنا حق مانگنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ عالیہ کو لگتا ہے کہ اس کی جیت ہو گئی ہے، مگر اصل کھیل ابھی باقی ہے۔ عدیل زارا کا حصہ اس کے نام تو کر دے گا، مگر ایسی شرائط کے ساتھ کہ وہ یہ جائیداد کسی اور کے نام منتقل نہیں کر سکے گی۔ عالیہ یہ سمجھ بیٹھتی ہے کہ زارا اب اس کے کنٹرول میں ہے، مگر آنے والے دنوں میں ایک اور بڑا انکشاف ہونے والا ہے۔ بہت جلد زارا کو اپنی ماں عروسہ کی ڈائری ملنے والی ہے جس میں تمام سچ لکھا ہوا ہے۔ اس ڈائری کو پڑھنے کے بعد نہ صرف زارا کی آنکھیں کھل جائیں گی بلکہ عالیہ کا اصل چہرہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا۔ دوسری طرف جب زین اور اس کی ماں فرحہ کو پتہ چلے گا کہ مہرو کی پریگنینسی کی ٹرمینیشن ہو چکی ہے، اور اس واقعے کا بھی کہ وہ اس وقت سلمان کے ساتھ تھی، اور صرف اس وقت نہیں بلکہ سلمان کے ساتھ اس کے تعلقات تو شادی سے پہلے کے تھے اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری تھا، اور پھر یہ کہ مہرو نے اپنے تمام زیورات بھی سلمان کے حوالے کر دیے ہیں، تو نہ صرف فرح زین کو کنونس کر لے گی کہ وہ اب مہرو کو طلاق دے دے، بلکہ ساتھ ہی سلمان کو بھی پولیس کسٹڈی میں دے دے گی، جس کے بعد مہرو جو بہت اونچے اونچے خواب دیکھ رہی تھی کہ شاید یہاں سے سب لوٹ مار کر کے سلمان کے ساتھ بہت بہترین زندگی گزارنے والی ہے، آسمان سے اچانک زمین پر آ گرے گی۔ مہرو واپس گھر جائے گی اور پھر اپنے کیے پر پچھتائے گی، لیکن اس سے زیادہ پچھتانے والی ہے یہ عالیہ، کیونکہ لالچ کا انجام تو ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ ویسے درمیان میں ایک اور ٹویسٹ بھی آنے والا ہے، وہی مریم جس کی ماں کا انتقال ہوا ہے اور جسے منیر صاحب اور ہادی کی ماں اپنے ساتھ واپس لے آئے ہیں، جو اس وقت ہادی کے گھر میں ہے۔ یقیناً درمیان میں عالیہ زارا اور ہادی کے درمیان میں مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ کرنے کے لیے اسی مریم کو مہرا بنائے گی، اور شاید عالیہ اور مہرو مل کے یہ کوشش بھی کریں کہ جب زین مہرو کو طلاق دے دیتا ہے اور سلمان جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا ہے تو مہرو ایک دفعہ پھر ہادی کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی کوشش کرے، لیکن ظاہر ہے کہ ڈرامے کے اختتام پہ زارا اور ہادی کے درمیان میں اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی بھی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ زارا اپنے باپ عدیل کو معاف کر دے گی، جبکہ عالیہ کو یقیناً کبھی معاف نہیں کرے گی۔ تو ناظرین، یہ تو ہمارا ریویو تھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ایسا ہوگا یا نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔